وسیع صاحب جو ہمارے بزرگ شاعر ہیں اور اردو مرکز کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہوں، محسن ہیں، معروف شاعر، منفرد شاعر احمد وسیع صاحب تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ پہلے تو حسین کامل صاحب کو بہت بہت مبارک، ان کی کتاب کا اعلان اس وقت ہوا ہے، لیکن اس کتاب کو میں آج سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ کہاں دیکھا یہ مجھے بھی نہیں یاد ہے، مگر یہ کہ کچھ اشعار اس وقت بھی مجھے میرے دل کو چھو گئے تھے، اور آج تو اعجاز ہندی صاحب نے بہت اچھا مضمون ان کی شاعری کے بارے میں لکھا، اور واقعی وہ اشعار کہ جو یعنی ان کی شخصیت، ان کی شاعری کو نمایاں کرتے ہیں اور ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں، وہ اشعار تھے، اور ساتھ میں ان کا بڑا اچھا پہلا مضمون جو بھی کہے بہت خوبصورت تھا۔ جب یہ مقالہ پڑھ رہے، اپنا مضمون پڑھ رہے تھے، تو میرے ذہن میں ایک رائٹر ہوا ہے انگریزی کا، رینبو، اس کا نام تو کچھ اور تھا مگر وہ رینبو اس کا پین نیم تھا، اس نام سے لکھتا تھا۔ اس کا ایک مضمون میرے ذہن، اس نے زیادہ تر شاعروں کے لیے مضامین لکھے اور ان کو ترغیب دی ہے کہ کس طرح آپ کو کیا لکھنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ تو اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاعروں کو ان دنوں جن دنوں شاعری وہ لکھ رہا تھا، ایسی پوئمس لکھنے، کیونکہ انگریزی میں پوئمس زیادہ تھا، ایسی پوئمس لکھنے چاہیے جو جذبات میں ہیجان پیدا کرے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ہیجان سے، جذبات میں ہیجان پیدا کرنے سے کیا آپ کا مطلب ہے سیکس کے بارے میں لکھا جائے، تو اس نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ صرف سیکس کے بارے میں ہی لکھا جائے، بلکہ وہ اشعار لکھے جائیں، ایسی پوئمس لکھی جائیں کہ جو براہ راست ڈائریکٹ اٹیک کرے ذہن پہ، اور جو جس میں ایک عجیب طرح کی ایک جذباتیت ہو، ایک ایسے کہ جن سے انسان زیادہ متاثر ہو، وہ چاہے سماج کے بارے میں ہو، چاہے طبقاتی نظام ہو، چاہے ان دنوں کے جو سیاسی حالات ہو، یا فرد ہو، اس کی ذات ہو، یا رومانس ہو، یا جنس ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کا اثر براہ راست ہونا چاہیے، سنتے ہی اثر ہو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہو، اس میں فکر بیچ میں نہیں آئے، فوراً سنتے ہی۔ تو مجھے ان کے اشعار میں وہی چیز نظر آئی کہ وہ رینبو نے جو کہا ہے وہ محمد حسین کامل صاحب کی شاعری میں مجھے ملا، اور ظاہر ہے کہ یہ نہ ان کو انہوں نے پڑھا ہوگا، نہ اس کے بہت ممکن ہے کہیں مضمون کوئی پڑھا ہو یا کہیں سنا ہو، لیکن اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ذہنی ایک سفر جو ہوتا ہے وہ شروع سے آخر تک کہیں نہ کہیں ادب میں جاری رہتا ہے، اور وہ کسی طرح بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ اس وقت ایک ایسی کتاب ہمارے سامنے آئی ہے، ایسا شعری مجموعہ سامنے آیا ہے کہ جو اس معیار میں پورا اترتا ہے اور شاعروں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ جو حالات ہیں، موجودہ حالات ہیں، یا سیاسی حالات جو ہیں، یا سماجی حالات ہیں، یا آپ کے اپنے ذاتی حالات ہیں، اپنی محرومیاں ہیں، اپنی خوشیاں ہیں، اپنا غم ہے، اپنی دھوپ، اپنی اچھاؤں، جو بھی ہے، اس سے متاثر ہو کر آپ وہ لکھیں کہ جو براہ راست ریڈر اور کریٹیو جو رائٹر ہے اس کے بارے میں، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے اور وہ سیدھے طریقے سے پہنچے۔ میں اس بات کے لیے انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ویسے تو بہت ہیں شاعر اچھے ہوں گے اور شعری مجموعہ ان کا پڑھیں گے، نئی نسل کے شعراء کافی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اچھا شاعر ہمیں مل گیا، اور اس بات کی بڑی خوشی ہے، اور ایک بار پھر مبارکباد، شکریہ۔ احمد وسیع صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ نئی نسل کے شعراء کے اندر یہ ایک خوش آئند اضافہ ہے، اور بڑی امیدیں وابستہ ہیں دنیا شعر و ادب کو، کیونکہ یہ تیور مزاج بس کبھی کبھی ملتا ہے کہ اے درد
اے درد تیرے ساتھ رہا ہوں میں رات بھر. کیا کیا سناؤں, مجھے تو آپ کے سارا کلام پسند ہے. کتاب کیا, بس جو اچھا لگا بس لکھ لیا اور کچھ یاد رہ گیا. اے درد تیرے ساتھ رہا ہوں میں رات بھر, کیوں دے رہا ہے پھر صدا وقت سحر مجھے.